ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں پر وفاقی وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ بات کریں گے اقتصادی جو ڈیفالٹ سے بچایا ہے پاکستان کو ہمیں اس حکومت نے، اتحادی حکومت نے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر میں بجٹ کی بات بھی بات کروں گا، اور حامد صاحب ادھر آگے آ جائیے، بجٹ کے بارے میں بھی بات کروں گا، تو ادھر آ جائیے۔ میں پہلے شروع کرتا ہوں اپریل میں جو مالی سال پہ جب چھوڑ کے گئے تھے، اپریل 22 کے اندر پچھلی حکومت، تو اس کے بارے میں بات کروں گا۔ دیکھیے، یہ بات عموماً ہوتی ہے کہ خان صاحب نے جو پیٹرول پہ سبسڈی دی، جس سے 120 ارب روپے کا مہینے کا نقصان ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے ملک جو تھا وہ مشکل میں آ گیا تھا، یہ ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ بات درست بھی ہے لیکن مکمل نہیں ہے۔ یہ ایک دن کی ایک غلطی کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 4 سال کی مس گورننس تھی، 4 سال کی غیر ذمہ داری تھی، 4 سال کی غلطیاں یا غلط پالیسیز تھیں یا نااہلی تھی، جس کی وجہ سے ہم ادھر آ کے کھڑے رہے۔ 4 سال میں پی ٹی آئی نے، پہلے 3 سال میں پی ٹی آئی نے ایوریج پہ 3500 ارب روپے کا ڈیفالٹ کا ڈیفیسٹ کیا ہے، ہر سال 3500 ارب روپے کا۔ آخری سال 5100 ارب روپے کے ڈیفیسٹ پہ یہ کھڑے ہوئے تھے، 5100 ارب روپے کے۔ 4 سال کے اندر عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ بڑھایا۔ پاکستان پہ 71 سال میں 25,000 ارب روپے کا قرضہ ہوا تھا، اور عمران خان کے پونے 4 سال میں، صرف پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپے کا قرضہ ہو گیا، قرضہ بڑھ گیا۔ مطلب وہ جو میں بات کہتا ہوں کہ لیاقت علی خان سے لے کر نواز شریف تک اور شاہد عباسی تک جتنے وزرائے اعظم آئے، جس میں ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز بھی شامل ہیں، صدور بھی شامل ہیں، وزرائے اعظم شامل ہیں، 71 سال میں جتنا قرضہ لیا تھا وہ 24,952.9 ارب روپے تھا، 25,000 ارب روپے سمجھ لیجئے۔ عمران خان نے پونے 4 سال میں 20,000 ارب روپیہ قرضہ لیا۔ تو جب کسی بھی دکان پہ یا کسی بھی کاروبار پہ اگر آپ 25,000 قرض کی جگہ 45,000 قرض کر دیتے ہیں تو وہ حالت اس کی خراب ہو جاتی ہے، اور یہی پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو یہ صرف ایک مہینہ خان صاحب نے جو پیٹرول کی سبسڈی دی ہے، وہ ضرور یہ تھا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ اسٹرا دیٹ بروک دا کیملز بیک، لیکن یہ ایک پونے 4 سال کا تسلسل تھا جس کی وجہ سے یہاں ہم پہنچے ہیں۔ اب اس طرح دیکھیے کہ عمران خان کی حکومت میں پہلے سال 9.1% بجٹ ڈیفیسٹ تھا، دوسرے سال 7.1%، اور میں حفیظ شیخ کو پھر بھی اس پہ بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ کم از کم 7.1% لے کر آئے۔ تیسرے سال 8.1%، اور پھر اس سال اگر پرانے جی ڈی پی کے حساب سے دیکھیں تو 9% کا جی ڈی پی کا ڈیفیسٹ تھا۔ یہ 4 سال کے اندر پاکستان کے 4 بڑے ترین ڈیفیسٹس کیے انہوں نے۔ جو ڈیفیسٹ مسلم لیگ کے اندر 1,600 ارب روپے کے 5 سال کا ایوریج ڈیفیسٹ تھا، اس ڈیفیسٹ کو 3,600 ارب روپے سے زیادہ بڑھا دیا، ڈبل سے زیادہ ڈیفیسٹ کر دیا انہوں نے۔ اس کے علاوہ کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے بھی اور چیزیں بڑھ گئیں۔ قرض تو پاکستان کا قرض اتنا بڑھ گیا کہ جو قرض ہم 1,499 ارب روپے میں جو ہم نے ڈیٹ سروسنگ کری تھی 2017-18 میں، اس ڈیٹ سروسنگ اس سال تقریباً 4,000 ارب روپے میں ہوگی، اور پچھلے سال 3,100 ارب روپے سے زیادہ تھی۔ جب آپ اتنی زیادہ ڈیٹ سروسنگ پہ لے آتے ہیں اور اتنا زیادہ قرض چڑھاتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر آپ دیوالیے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جب حکومت بجٹ ڈیفیسٹ کرتی ہے تو وہ کہاں سے پورا کرتی ہے؟ بجٹ ڈیفیسٹ کرنے کے لیے کہیں سے پورا کرنا چاہیے نا۔ اگر حکومت جو ہے اس کا اخراجات اس کے موصولات سے زیادہ ہیں، اس کے ایکسپینسز اس کے ٹیکس کلیکشن سے زیادہ ہیں، تو حکومت کے پاس کہاں سے پیسے آتے ہیں؟ یا حکومت پاکستان کے شہریوں سے پیسے لے سکتی ہے، اور اگر شہریوں کے پاس بھی اتنے پیسے نہیں ہیں اور شہریوں کے پاس سیونگز جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے بعد 5,000 ارب روپے ایکسٹرا نہیں ہوتا، تو پھر حکومت کو فارنر سے لینا پڑتا ہے۔ اور فارنر سے لینے کا کیا مطلب ہے؟ فارنر سے لینے کا مطلب ہے کہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھے گا۔ اس کو فارنر سے سیونگز کو لینے کا مطلب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ تو جب آپ بجٹ ڈیفیسٹس کرتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھے گا۔ جب آپ ایک آدھ سال آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لیکن ایونچولی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں ریفلیکٹ ہوگا۔ تو جب 4 سال سے آپ
پاکستان کی تاریخ کے بڑے ترین بجٹ ڈیفیسٹس کریں گے تو پھر پاکستان کے اندر آپ مہنگے مہنگے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس بھی ہوں گے اور انسسٹینیبل آپ کی معیشت ہو جائے گی. آپ کی کرنسی جس طرح گری ہے, صرف مارچ کے مہینے میں $5.3 بلین کا ریزرو میں کمی آئی ہے ایک مہینے میں. تو یہ 5 سال کی مس گورننس کا نتیجہ تھا. اور یہ کیوں اتنے بجٹ ڈیفیسٹس ہوئے؟ پہلی چیز کہ ٹیکس کی موصولات کم ہوئی. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم 3842 ارب روپے پہ چھوڑ کے گئے تھے ٹیکس کے موصولات, اگلے سال وہ کم ہوئے, نامنل ٹرمز میں وہ کم ہوئے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. جبکہ انفلیشن ہوتی ہے, گروتھ ہوتی ہے, تو آپ 10-15% تو ایسے ہی بڑھ جاتے ہیں. یہ نہیں بڑھے. اور ہم جب چھوڑ کے گئے تھے, پرانی جی ڈی پی کے حساب سے میں بتاؤں گا تو 11.1% ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا. پہلے سال, دوسرے سال, تیسرے سال اور چوتھے سال, چاروں سال یہ 11.1% سے کم پہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی پہ پہنچے ہیں. نئی جی ڈی پی کے حساب سے اس سال ان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو صرف 9.1% ہے. 9.1%. اور نئی جی ڈی پی کے حساب سے بھی ان کا 7.1% بجٹ ڈیفیسٹ ہے. تو جب 4 سال تک آپ ٹیکس موصولات اس لیول پہ بھی نہیں لا سکتے جہاں پہ نون چھوڑ کے گئی تھی, اور آپ یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ میں ایک ڈبل کر کے دکھاؤں گا, میں 4,000 کو 8,000 کر کے دکھاؤں گا, اور آپ 4.25 سال میں کہیں نہیں پہنچ سکے. آپ نون کے برابر نہیں آ سکے, نون کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کے برابر نہیں آ سکے آپ. تو اس کی وجہ سے آپ کا ڈیفیسٹ زیادہ ہوا. مسلم لیگ نون نے 10,600 ارب روپیہ قرض لیا تھا اپنے 5 سالوں میں, جو ایوریج بنتا ہے 2,120 ارب روپیہ. خان صاحب کا ایوریج بنتا ہے 5,000 ارب روپیہ. 4.25 سالوں میں انہوں نے 20,000 ارب روپے کا قرض لیا ہے. ہم سے 2.5 گنا زیادہ قرض لیا ہے. ہم نے ادھر بکی بلوکی حویلی کے پاور پلانٹس لگائے, ہم نے نیلم جھیلم مکمل کیا, ہم نے تربیلا کا 4th ایکسٹینشن 4th ٹنل پہ پاور پلانٹ لگایا, ہم نے کنپ 2 اور 3 1100 میگا واٹ کے نیوکلیر پاور پلانٹس لگائے, ہم نے سائیوال کے اندر, پورٹ قاسم کے اندر اور ہب کے اندر کول کے پلانٹس لگائے, ہم نے ایل این جی کے ٹرمینلز لگائے. خان صاحب نے 20,000 ارب روپیہ لیا, تو خان صاحب نے اس 20,000 ارب روپے میں کیا اس قوم کو دیا ہے؟ نواز شریف نے اس قوم کو, پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے آزاد کیا. 2013 میں آئے تھے, وعدہ کیا تھا کہ کر کے جائیں گے. اللہ کی مہربانی سے, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے نواز شریف کے اوپر کہ اس نے نواز شریف کے ہاتھ سے یہ کروایا. لیکن 2018 میں اس ملک سے ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی اور یہ پاور پلانٹس ملک میں لگا کے گئے تھے. میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو 20,000 ارب روپیہ عمران خان نے اس ملک کو مقروض کر دیا اور دیوالیے کی نہج پہ لے کر آیا, تو عمران خان نے کیا, ایک چیز مجھے بتا دے, ایک چیز, 2 نہیں 3 نہیں, صرف ایک چیز مجھے بتا دے. 1 میگا واٹ کہیں پاور لگا, 1 کلومیٹر کوئی روڈ بنایا, 1 کلومیٹر کا ریلوے کی کوئی لائن امپروو کری, کوئی ایک نیا اچھا پی آئی اے کے اندر جہاز لے کر آئے, کیا ایک پی این ایس سی کا نیا شپ لے کر آئے؟ مجھے بتائے کہ عمران خان نے اس ملک کے لیے, ہمارے آنے والی نسلوں کے لیے, ہمارے بچوں کے لیے کیا کیا ہے؟ کوئی نئی ہسپتال بنائی, کوئی نئی یونیورسٹی بنائی, کوئی ایک اور پی کے ایل آئی بنا دیا کے پی کے اندر؟ تو ایک, پاکستان دیوالیے کی طرف اس لیے آ رہا ہے کہ 20,000 ارب روپیہ آپ قرضہ چھوڑ کے گئے. دوسرا, آپ نے کوئی بھی امپروومنٹ نہیں لے کر آئے بجلی کے محکمے کے اندر. اب میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم ایف کہتا ہے کہ پچھلے سال 800 ارب روپے سے زیادہ سرکولر ڈیٹ کا فلو تھا. سرکولر ڈیٹ میں اضافہ پچھلے سال آئی ایم ایف کے حساب سے 800 ارب روپے سے زیادہ ہے. ہم جس طرح گنتے ہیں اس طرح 280 ارب روپے سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے. فرق یہ ہے کہ ہم نے وہ پیسے ادا کیے ہیں جس سے سرکولر ڈیٹ کا فلو تو تھا, لیکن ہم نے اس کا اسٹاک کم کر دیا. میں اس طرح آپ کو بتاتا ہوں کہ پچھلے مالی سال میں 1,072 ارب روپیہ پاور منسٹری کو منسٹری آف فائنانس نے دیا ہے, 1,072 ارب روپیہ. اس کے علاوہ 280 ارب روپیہ جو ہے وہ سرکولر ڈیٹ بڑھا ہے. تو 1,350 ارب روپے یہ, اور 1,600-1,700 ارب روپے پاکستان کے لوگوں نے دیے.
3,000 ارب روپیہ دینے کے بعد بھی جس دن شہباز شریف نے حلف اٹھایا 7,500 میگا واٹ پاور اس ملک کے اندر بند پڑا ہوا تھا. 5,000 میگا واٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ کوئی وہاں پر ایندھن نہیں تھا, اور 2,500 میگا واٹ اس لیے بند پڑا ہوا تھا کہ مرمت نہیں ہوئی تھی وقت پہ. یہ نااہل حکومت 7,500 میگا واٹ بند کر کے چلے گئی. یہ لوڈ شیڈنگ کے اوپر پاکستان کو فورس کر دیا. بجلی کے محکمے میں نہ بل کلیکشن اچھی ہوئی. آپ 4 سال سے تھے, مسلم لیگ نون نے 88% پہ آئے تھے اور 93% تک بل کلیکشن لے کے چلے گئے تھے 2018 میں. آپ کو چاہیے تھا اس کو مزید اوپر لے کے آئے, اب اس کو نیچے لے کر آ گئے. کووڈ کے زمانے میں 80% پہ چلے گئے, جبکہ آپ کو پیسے ملے تھے, IMF سے پیسے ملے تھے, G20 نے آپ کو $4 بلین کا ڈیفرل دیا تھا, آپ کو پیسے ملے تھے. آپ نے بجٹ وہ کیے تھے کہ آپ بجلی کے محکمے میں وہ پیسے دے دیں گے, لیکن آپ 80% پہ لے کر آ گئے سبسڈی, آپ 80% پہ لے کر آ گئے بل کلیکشن, اور آپ نے پاور کے محکمے کو ڈسٹروائے کر دیا. اب آپ سوچیں کہ 1,300 ارب روپے کا 1,350 ارب روپے کا حکومت کو پاور سیکٹر میں نقصان ہو رہا ہے. پھر موازنہ کروں گا میں کہ 400 ارب روپیہ لگتا ہے, 450 ارب روپیہ, 500 ارب روپے لگتے ہیں حکومت چلانے کا. سول حکومت چلانے کا پورے سال کا خرچہ 500 ارب روپیہ ہے, اور صرف پاور سیکٹر کے اندر جو نقصان کیا ہے حکومت نے, جو سبسڈی دی ہے, وہ 1,350 ارب روپے تھی, 2.5 گنا زیادہ حکومت سے. پاکستان میں گیس کے لوڈ شیڈنگ کا نام ہم نے نہیں سنا تھا. گیس کی لوڈ شیڈنگ عمران خان کر کے آئے, 1,300 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. یہ عمران خان کا ایک اور تحفہ ہے ملک کو. تو پہلے آپ نے پاور کے اندر 1,350 ارب روپے کا نقصان کیا, اس سال کے اندر 850 ارب روپے کا آپ نے سرکولر ڈیٹ کا فلو کیا, جو ہم نے دیے تو اسٹاک 280 کا رہا, اور ٹوٹل 1,300 ارب روپے کا نقصان کیا. نہ آپ نے ایک پیسے کی, نہ آپ نے ٹرانسمیشن لاس کم کیے, نہ آپ نے ڈسٹریبیوشن لاسز کم کیے, نہ آپ نے بل کلیکشن اچھا کیا, اور یہ اتنا لمبا نقصان آپ کر کے چلے گئے کہ یہ ایک اور وجہ تھی کہ ملک جو تھا وہ دیوالیے پن پہ آ گیا. پھر گیس کی بات کی میں نے کہ 1,300 ارب روپے کا آپ سرکولر ڈیٹ چھوڑ کے گئے. آپ نے لانگ ٹرم LNG کے معاہدوں کو کرمنلائز کر دیا. وہ جو معاہدے نواز شریف کر کے گئے تھے, شاہد عباسی کر کے گئے تھے, جس کی وجہ سے آج ملک چل رہا ہے, آپ نے ان کو کرمنلائز کر دیا, ان کو اسکینڈلائز کر دیا, اور جیلوں میں لوگوں کو ڈال دیا. اور آج ملک اگر چل رہا ہے اللہ کی مہربانی سے, جو آج لائٹ آ رہی ہے تو یہ ان معاہدوں کی وجہ سے آ رہی ہے. لیکن پھر آپ نے شارٹ ٹرم خریدنا پسند کیا. اور یہ اتفاق ہے, یہ حیرت کی بات ہے کہ اس ملک کے اندر آج PTI کے پاس ہم 12 کارگوز امپورٹ کرنے کی فیسلٹی لے کے گئے, چھوڑ کے گئے. نہ صرف انہوں نے ایک ٹرمینل اور نہیں لگایا, 1 انچ پائپ لائن اور نہیں لگائی, وہ 12 خرید کے بھی نہیں آئے. ہم 7 خرید کے گئے ہوئے تھے, آج اس وقت 8 ہوئے ہوئے, 8 ہوئے ہوئے. ہم 7 چھوڑ کے گئے تھے, خرید کے گئے تھے. جو ایکسپائر ہو گئے اس کو انہوں نے رینیو بھی نہیں کیا اور نئے بھی نہیں خریدے. تو آج LNG کا کوئی لانگ ٹرم معاہدہ نہیں ہے, ماں سوائے یہ جو 2 پرانے تھے, ایک جو باجوہ صاحب نے کروایا 3 کا, اور ایک جو ہم نواز شریف کر کے گئے تھے 5 کا. کوئی ڈیزل کا نیا معاہدہ نہیں کیا لانگ ٹرم کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, کوئی معاہدہ نہیں کیا پیٹرول کا کسی سے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ, نہ کسی سے نیا کروڈ آئل کا معاہدہ کیا. یہ کیا کر رہے تھے؟ پوری دنیا معاہدوں پہ خریدتی ہے لانگ ٹرم, جس میں آپ کو ڈیفرڈ پیمنٹ ملتی ہے, اور جس سے اگر آپ کویت آئل سے خریدتے ہیں تو کویت آئل کو کہتے ہیں آپ کہ ہم آپ سے $1 بلین کا آئل لیں گے, تو آپ کو 5-10% ڈسکاؤنٹ بھی دیتا ہے اور آپ کو قرض بھی دیتا ہے. ایسی کوئی چیز آپ نے نہیں کی. پتہ نہیں کس چیز کا انتظار کر رہے تھے, باتیں کرتے تھے. بجلی مہنگی ہو گئی دنیا کے اندر, فیول اتنا مہنگا ہو گیا دنیا کے اندر, آپ کو سولر پاور سستا ہو گیا. یہ سارا دن یہ بولتے رہے کہ فیول کیپیسٹی زیادہ ہے, آج پتہ چلی کیپیسٹی زیادہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر 30,000 میگا واٹ کی ڈیمانڈ ہوتی ہے, ہم تو 25,000 سے زیادہ نہیں بنا سکتے. اور فیول مہنگا ہوا, آپ یہ بات کرتے رہے کہ فیول مہنگا ہوا, آپ نے کبھی سولر کی طرف نہیں گئے. آج شہباز شریف جو ہے وہ پورے پنجاب, پورے پاکستان میں, معاف کیجیے گا, پورے پاکستان میں سولر ٹیوب ویل لگوا رہے ہیں. اور اس کے بعد جب آپ نے اتنا بجٹ ڈیفیسٹ کیا, ٹیکس وصولی نہیں کی,
1700 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے مگر ٹیکس وصولی نہیں کی. جب آپ نے بجلی ادھر مہنگی کی لیکن بجلی میں نقصانات کیے، گیس مہنگی کری لیکن گیس میں نقصانات کیے، تو پھر کیا ہوا؟ پھر بے تحاشا مہنگائی آ گئی پاکستان میں، بے تحاشا مہنگائی آ گئی پاکستان میں. ہم گئے ہیں، نواز شریف نے جس دن حلف لیا تھا اس دن 55 روپے کلو چینی تھی. 5 جون 2013 کو پاکستان میں ہول سیل پرائس آپ جا کے چیک کر لیں 55 روپے کی تھی جس دن نواز شریف نے حلف لیا تھا. جس دن شاہد عباسی نے استعفیٰ دیا تھا 31 مئی 2018 کو، اس دن پورے پاکستان میں 53 روپے کی چینی تھی. 2 روپے 5 سال میں ہم کم کر کے گئے تھے. ہم گئے 3 مہینے میں پتہ نہیں کیا پر لگ گئے چینی کو کہ چینی کی قیمت 70 80 90 100 150 روپے ہو کے آئی ہے. آج کیوں سستی ہے چینی؟ 4 سال عمران خان بات کرتا رہا غریب کا، لیکن یہ شہباز شریف کی حکومت آئی جب جا کے ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن میں چینی بیچی ہے پورے پاکستان میں 70 روپے کی. آج بھی بیچ رہے ہیں. آٹا بیچ رہے ہیں پورے پاکستان میں 40 روپے کا. 9 سال سے کے پی میں ان کی حکومت ہے. کے پی میں 40 روپے کا آٹا نہیں بیچ سکے، ہم نے بیچا ہے کے پی کے اندر 40 روپے کا آٹا. ہم نے دیا ہے کے پی کے اندر 40 روپے کا آٹا. پورے پاکستان میں ہم گھی بیچ رہے ہیں، سستا گھی بیچ رہے ہیں، سستا چاول بیچ رہے ہیں. ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. انہوں نے صرف مہنگائی لے کر آئی ہے، باتیں بڑی کری ہیں، ہر قسم کا جھوٹ آج بھی بول رہے ہیں، تب بھی بول رہے تھے، لیکن ملک کے لیے کوئی کام نہیں کیا. اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، میں اللہ جانتا ہے نیتوں کو، لیکن سچ مچ میں آپ کو بتاؤں ان کو کام نہیں آتا تھا. سیریسلی انکمپیٹنٹ تھے، سیریسلی نااہل تھے. نہیں تو 2.5 سینٹ کے اندر اگر آپ کو سولر مل رہا ہے تو سولر لگا لو، اتنی کیا بڑی بات ہے. آج بھی دنیا سے پاکستان میں لوگ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد جب اپنی نااہلی کے اوپر کسی اور کو جھوٹ بولتے تھے تو پھر انہوں نے تھوڑی سی نیتیں بھی الٹی سیدھی ہو گئی، جس پہ میں 1 منٹ میں آ کے بات کروں گا. کووڈ کے زمانے میں ان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں چلا گیا. کرنٹ اکاؤنٹ بڑے خوش تھے، لیکن کیونکہ پیٹرول سستا ہو گیا، $6-7 کا پیٹرول ہو گیا تھا، اس سے بھی سستا مل رہا تھا. گیس آپ کو لانگ ٹرم سودے $4 کے مل رہے تھے، آپ نے وہ مسترد کر دیے. آپ نے آئل لینا مسترد کر دیا، اور آپ پھر باتیں کرتے ہیں. اور اس کے بعد آج پاکستان کے اندر پاکستان کا ریکارڈ کیا ہے؟ $80 ارب کا امپورٹ کیا ہے. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ریکارڈ ہوا ہے $80 بلین کا امپورٹ. پچھلے مالی سال میں پاکستان کا ایکسپورٹ بھی اچھا ہوا ہے، 31 بلین کا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو بلڈ کریں گے اور ہم 35 بلین کا اس سال دیں گے انشاءاللہ. لیکن 31 بلین کے ایکسپورٹ کے سامنے 80 بلین کا امپورٹ کیا ہے. 40% صرف ہمارا ایکسپورٹ جو ہے وہ امپورٹ کے برابر رہا ہے. جو مسلم لیگ کے برے وقت تھے نا، جو اس میں بھی ہم اس سے زیادہ اچھا کرتے تھے، جس کو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم نے ایکسپورٹ پہ دھیان نہیں دیا، اس وقت بھی ہم اس سے زیادہ کرتے تھے کہ 45% کو ہم ایکسپورٹ کا امپورٹ کرتے تھے، امپورٹ کا ایکسپورٹ کرتے تھے. 45% کا ریشو تھا، آج 40% پہ لے آئے. وہ $48 بلین کا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈیفیسٹ، ٹریڈ ڈیفیسٹ کیا ہے، دونوں ایبسولوٹ اماؤنٹ میں بھی اور پرسنٹیج آف جی ڈی پی میں بھی. اور جب یہ ہوا تو پھر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جب بڑھ گیا تو پھر آپ $17 بلین کے اوپر کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آئے گا. آپ کے ریزروز گرنا شروع ہو گئے. 5 بلین میں نے آپ کے سامنے درخواست کی کہ مارچ میں صرف کم ہوئے. جس دن مجھے شہباز شریف کو آپ نے جس دن وزیر اعظم بنایا اور میں وزیر خزانہ بناؤں، ہمارے پاس $10.3 بلین چھوڑ کے گئے تھے. صرف $10.3 بلین چھوڑ کے گئے تھے. اور ساتھ میں آپ 1.5 بلین سے 2 بلین کا مہینے کا ٹریڈ ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ اس کے بعد پھر یہ سب کچھ کافی نہیں تھا. جب ریکارڈ ڈیفیسٹس کافی نہیں تھے، ریکارڈ ڈیٹ کافی نہیں تھا، ریکارڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ کافی نہیں تھا، اگر آپ کا اتنا لمبا نقصان پیٹرول کے اندر کافی نہیں تھا، گیس کے اندر اور بجلی میں، تو پھر آپ نے کیا کیا؟ پھر آپ نے آئی ایم ایف سے پہلے تو ایک تاخیر سے معاہدہ کیا. پہلے سال آپ نے 1 سال انتظار کرتے رہے، پتہ نہیں کیا آپ کچھ اپنی کو افلاطونی دکھاتے رہے. 1 سال سے آپ نے تاخیر سے معاہدہ کیا. معاہدہ بھی عجیب سا کر کے آ گئے، لیکن بہرحال، اور وہ معاہدہ کیا جس میں آپ کو فائنانس سیکٹری کو نکالنا پڑا اپنے کمرے سے. لیکن وہ جب معاہدہ کر کے آپ آ گئے تو نومبر میں جب یہ واپس معاہدہ ہوا، جب شوکت ترین صاحب نے معاہدہ کیا عمران خان صاحب کے حکم سے، تو $4 ہر مہینے ٹیکس بڑھانا تھا پیٹرول پہ اور 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. ہر مہینے اس کا ٹیکس بھی بڑھانا تھا. آج اس کے حساب سے $30 لیوی ہوتی اور 17% ٹیکس ہوتا، یعنی کہ تقریباً $45 سیلز ٹیکس اور $30 لیوی ہوتا پیٹرول اور ڈیزل پہ. $75 ٹیکس ہوتا، جس کے برعکس آج $10 پیٹرول پہ ٹیکس ہے اور $5 ڈیزل پہ ٹیکس ہے. لیکن یہ جب آپ نے سب کر لیا، نومبر میں واپس معاہدہ کیا، سائن کری، تو فروری کے اندر جا کے یہ معاہدہ توڑ دیا. سری لنکا نے بھی یہی کیا.
फरवरी के अंदर श्रीलंका ने भी पेट्रोल पर नुकसान किया, हमने भी पेट्रोल पर नुकसान किया। श्रीलंका ने 3 अप्रैल को कहा कि हम दुनिया को पैसे नहीं देंगे। यहां पर हम लोग आए, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, हमने कहा नहीं, मैं आया हूं वजीर खजाना बनाऊं। तीसरे दिन में IMF चला गया। तीसरे दिन वजीर आजम से कहा कि जाओ IMF, बात करो उनसे, जो होगा हम भुगतेंगे। और अल्लाह की मेहरबानी से हमने भुगता। 120 अरब रुपया हमने डीजल के ऊपर कीमत बढ़ाई है, 60 रुपया एक साथ बढ़ाई है। लेकिन अल्लाह ने अच्छे दिन भी लेके आए, हमने 40 रुपये कम भी किए हैं। एक दायरा हमने नहीं रखा। बड़ी मुश्किल थी, नवाज शरीफ साहब ने बड़े 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 कठिन दिल से मुझे इसकी इजाजत दी थी कि मैं पेट्रोल की कीमत बढ़ाऊं। पहली मरतबा जब 30 रुपये बढ़ाई थी, वो खुश नहीं थे। कोई खुश नहीं होता सियासतदान, लेकिन हमने ये मुल्क की खातिर किया। और इमरान खान साहब क्या करके गए? इस्लामाबाद में वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, जिसका कुछ हिस्सा आपने मुलाहिजा किया।